صرف یہی ہے کہ ہماری سوچ غلط ہو ہے۔ اگر سوچ اچھی ہوتی تو یہ کچھ بھی ایسے معاملات بھی نہ ہوتے۔ تو اس لیے اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچو، بدگمانیوں سے بچو، غلط سوچ سے بچو۔ سوچ اچھی ہوگی تو معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، سوچ خراب ہے تو معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس جا کر دروازہ کھولو، آج دروازے پر ایک ایسا بندہ آیا ہے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو ایک غریب انصاری جس کی داڑھی سے بالوں سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر چلے گئے۔ 3 دن ایسا ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ان کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ہم جا کر ان سے پتہ تو کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون سے ایسے اعمال کرتے ہیں۔ وہی بات کہ وہ 3 دن وہاں رہے، جائزہ لیا، کچھ بھی ایسا عمل نہیں نظر آیا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی آپ نے دیکھا ہے جو آپ کرتے ہیں؟ میں بھی وہی کرتا ہوں۔ ہاں ایک عمل ہے میرے اندر، وہ کیا ہے؟ اللہ کرے یہ عمل ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں نا، اپنے بستر پر بیٹھتا ہوں تو میں اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہوں، اپنے خیالات، اپنے دل کے اندر یہ بات سوچتا ہوں، کیا میرے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی میل کچیل تو نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی حسد تو نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی بغض اور کینہ تو نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی غلط سوچ تو نہیں ہے، کسی کے لیے میں کوئی بدگمانی تو نہیں کر رہا۔ میں رات کو بھی یہی سوچ کر سوتا ہوں اور جب صبح اٹھتا ہوں پھر بھی یہی سوچتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ یہی تو وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ کاش کہ اللہ کرے ہماری سوچ بھی ایسی ہو جائے، اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچو، اور بدگمانی جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس معاشرے کی خرابی اور برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے